السلام علیکم۔ عرب دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کا عرب نیوز بلیٹن۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی مملکت میں آن لائن شاپنگ کا رجحان تیزی پکڑ گیا ہے۔ سعودی وزیر تجارت و سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد القصبی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مملکت میں آن لائن شاپنگ کا رجحان تیزی سے بڑھنے لگا ہے۔ اس وقت سعودی عرب آن لائن تجارت کرنے والے 10 سر فہرست ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر ماجد القصبی نے یہ بات ایک بزنس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال سعودی مملکت میں آن لائن تجارت کا حجم 8 کروڑ ریال سے بڑھ گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے 42% سعودی صارفین آن لائن شاپنگ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق سعودی باشندے سالانہ 4000 ریال فی کس کے حساب سے آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ماجد القصبی نے بتایا کہ مملکت میں آن لائن تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں آن لائن تجارت کا حجم $30 ٹریلین کے لگ بھگ ہو گیا ہے، جبکہ دنیا بھر کی آن لائن تجارت کے حجم میں مشرق وسطیٰ کا حصہ 2.5% سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی مشرق وسطیٰ کے ممالک بشمول سعودی عرب آن لائن شاپنگ کے معاملے میں دنیا کے دیگر ممالک سے بہت پیچھے ہیں۔ مملکت میں آن لائن تجارت کو فروغ دینے اور اسے ریگولیٹ کرنے کی خاطر عنقریب 21 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں 18 ارکان مختلف سرکاری اداروں سے ہوں گے، جبکہ 3 ارکان پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے۔ یہ کمیٹی آن لائن تجارت کے فروغ کے لیے مختلف سفارشات پیش کرے گی۔ سعودی عرب میں نہ صرف مشہور برانڈز اور کمپنیاں بلکہ لوگ انفرادی حیثیت میں بھی اپنے کاروبار کو آن لائن کروانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ دوسری خبر شامل کریں۔ سعودی مملکت میں دہشت گردی میں ملوث 37 افراد کو سزائے موت کے حوالے سے سعودی عرب کی سرکاری ایجنسی کی جانب سے شائع کیے گئے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ مملکت میں دہشت گردی میں ملوث 37 سعودی باشندوں کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق یہ تمام افراد مملکت میں دہشت گرد اور شدت پسندانہ خیالات رکھتے تھے۔ ان افراد نے ایک دہشت گرد گروپ بھی تشکیل دے رکھا تھا، جس نے مملکت کے نوجوانوں کو دہشت گردی کی جانب ترغیب دلانے کی کوشش کی اور یوں سیکیورٹی کی صورتحال خراب بنا کر مملکت کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہا۔ یہ افراد مملکت کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق ریاض، مکہ، مدینہ، مرکزی صوبے اور مشرقی صوبے سے تھا۔ عدالت میں ان لوگوں کے خلاف ٹرائل چلا، جس میں ان پر فرد جرم عائد کرنے کے بعد انہیں عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ اس فیصلے کے خلاف ان 37 افراد نے اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کی، مگر وہاں بھی ان کی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ واضح ہے کہ سعودی مملکت میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ اتوار کو بھی 4 دہشت گردوں نے سعودی خفیہ ادارے کی ایک ذیلی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا، تاہم وہاں تعینات اہلکاروں کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں یہ 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ان تمام دہشت گردوں کا تعلق سعودی عرب سے ہی تھا۔ اماراتی خاتون 37 سال بعد قومے سے باہر آ گئی ہے۔ یہ دنیا اتفاقات اور عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک حیرت انگیز واقعہ اماراتی خاتون منیرہ عبداللہ کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ منیرہ عبداللہ 1991 میں ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں کومے میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی اس کی خراب حالت پر جواب دے چکے تھے، تاہم گزشتہ روز اس خاتون نے ہوش میں آ کر میڈیکل سائنس کو چکرا کر رکھ دیا۔ اخبار الامارات یوم کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں خاتون کے بیٹے عمر احمد نے بتایا کہ ان کی والدہ کوما میں جانے سے پہلے خواتین کو تفحیظ و قرآن کا اسلامی فریضہ انجام دیتی تھیں۔ 1991 میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے جب العین میں کے قریب ان کی گاڑی ایک بس سے ٹکرا گئی، جس کے باعث انہیں شدید چوٹیں آئیں اور وہ کوما میں چلی گئیں۔ اس وقت میری عمر صرف 4 برس تھی، جبکہ 2 چھوٹی بہنیں 1.5 سال اور 4 ماہ کی تھیں۔ اس حادثے میں ہم بہن بھائی معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ جب والدہ کو اسپتال منتقل کیا گیا تو لوگ انہیں مردہ سمجھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ گزشتہ 27 سالوں کے دوران ہم نے والدہ کا اماراتی اسپتالوں کے علاوہ بیرون ملک بھی علاج کروایا۔ گزشتہ سال انہیں حکومت کی جانب سے جرمنی بھجوایا گیا، جہاں ان کا ایک اسپتال میں علاج چلتا رہا۔ کومے کے دوران انہیں پائپ کے ذریعے غذا فراہم کی جاتی رہی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کی دماغی طور پر موت واقع ہو چکی ہے، تاہم جرمنی میں علاج کے دوران ان کی حالت میں سدھار دکھائی دیتا رہا۔ پھر بھی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے
اور وہ ہم بہن بھائیوں کی امیدوں کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ میڈیکل سائنس کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ تک کوما میں رہنے والا شخص 16 سال بعد ہوش میں آیا تھا۔ دبئی کے فرمانروا شیخ محمد امارات پوسٹ کے خراب کارکردگی پر طیش میں آ گئے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر کا خاکہ اس کا چرچہ رہا ہے، جس میں دبئی کے ایک پوسٹ آفس میں عوام کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور کام سست روی سے ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تصویر دبئی کے فرمانروا شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی نظروں سے گزرا تو وہ حکومتی ادارے کی بری کارکردگی پر سیخ پا ہو گئے۔ شیخ محمد نے اس تصویر کو اپنی پوسٹ میں شامل کر کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے امارات پوسٹ کو تنبیہ کی کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر بنا لے، کیونکہ وہ اس ادارے کی خراب کارکردگی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ اس حکومتی محکمے میں تعینات جو ملازمین اور افسران ٹھیک کام نہیں کر رہے، انہیں نوکریوں سے برخاست کر دیا جائے گا۔ شیخ راشد نے، جو کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر بھی ہیں، انہوں نے اس ادارے کی خوب کلاس لیتے ہوئے مزید کہا کہ وہ صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کریں اور تمام نظام کو شفاف بناتے ہوئے اپنی کارکردگی بہتر بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ خراب کارکردگی والے لوگ میری ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے، اس طرح کی ناقص سروسز ہماری سطح کی نہیں ہیں۔ محکمہ اپنی کارکردگی کو جلد از جلد بہتر بنائے۔ عوام کی جانب سے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے اس نوٹس کو بہت سراہا جا